آپ جانتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی برکت، خدا سے جو ڈرے اس کی ہیبت اپنے اور بیگانے سب کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو سمجھتے کیا ہیں؟ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اب جانے کا وقت آ گیا اس لیے؟ کہا نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کی دو مٹھیاں ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے، ایک مٹھی جہنمیوں کی، ایک مٹھی جنتیوں کی ہے۔ میں اس پہ ڈر رہا ہوں کہ میں کس مٹھی میں ہوں، میں جنت والوں کی مٹھی میں ہوں یا میں جہنم والوں کی مٹھی میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں دنیا سے جاتے وقت، کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ اس وقت مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ جن کے لیے قرآن کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کی احتیاط، پہلے بتا دوں اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے، آسان سے سمجھاؤں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شاید خوف خدا پہ بہت تقریر ہوتی ہے لیکن خوف خدا کیا ہے یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب آپ اس کو سمجھیے، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ آپ نے چھری لی، چھری لے کر آپ پھل کاٹ رہے ہیں، پھل کاٹتے وقت خیال آیا چھری بڑی تیز ہے میری انگلی نہ کٹ جائے، اسی کو کہتے ہیں ڈر۔ تو جب آپ کو انگلی کا خیال آتا ہے تو چھری آپ احتیاط سے چلائیں، بلا تمثیل آپ قدم اٹھائیں تو یہ خیال آئے یار ناراض نہ ہو تو قدم احتیاط سے اٹھتا ہے۔ انگلی کٹے گی تو دنیا کا نقصان ہوگا اور رب ناراض ہوگا تو دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان۔ اب اللہ سے ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز 3 صف تک دھک 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 ان کے دل کی آواز آتی، 3 صف تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی، ایسے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں سالن پکتا ہے تو کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے۔ ایک دن ام المومنین اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کائے کی آتی ہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں میں کس کے دربار میں کھڑا رہتا ہوں؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے، جس کو مالک جنت بنایا ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے۔ آج جو بے خوفی ہے نا، ہر آدمی اس پورے مجمع میں، میں اور ہم سب، میں آپ سے الگ نہیں ہوں، ہم لوگ آپ سے الگ نہیں، یہ ان اللہ والوں کو چھوڑ کر کہتا ہوں، میری اور آپ کی بات کرتا ہوں۔ ہم صرف آپس میں سوچیں کہ ہم روزانہ اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں۔ ہمیں جنت کی کوئی بشارت نہیں ہے، ہم تو زبردستی 2 نمبر میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھے جنت کے، خود کا بھی جنت کا ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جن کو رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی تھی وہ عمر ابن خطاب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے اور جب رات کو وہ گھر آتے تھے تو چابک اٹھا کر اپنے پیروں پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا کہ تو نے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا، خدا کی خوشی کے کتنے کام کیے، خدا کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کو نہلانے کے لیے جب تختے پر لٹایا گیا، نہلانے کے لیے